وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوى. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ ایک مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے ہم اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا اکٹھا اور جمع ہونا قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ کل کے درس میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ بات آئی تھی کہ جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں ان تمام فرقوں کی نسبتیں، ان کا تعلق یا تو شہروں سے ہے، ملکوں سے ہے، جگہوں سے ہے، بستیوں سے ہے یا پھر لوگوں سے ہے۔ ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں مل پا رہا ہے جو واضح طور پر اپنی نسبت کتاب و سنت کی طرف یا صحابہ کے منہج کی طرف کر رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ فرقے صحابہ کتاب نے ذکر کیے ہیں، ان میں جہمیہ ایک بڑا خطرناک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے جہمیہ۔ اب یہ جہمیہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جہم بن صفوان کی طرف ہے، جہم بن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہے اور یہی اس فرقے کا بانی ہے۔ وہ اصلاً تو عالم تھا، کان عالما فقیہا ينسب الى الحنفیہ فقہا، کہ یہ عالم تھا اور فقہ حنفی کو فالو کرتا تھا، لیکن عقائد کے اعتبار سے دیکھیں انکر جمیع الاسماء والصفات، تمام اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، سب کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ جہمیہ نے ساری صفات کا اللہ کی انکار کیا، تمام اسماء کا انکار کیا، اور دلیل یہ دی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو، اس کی صفات کو ثابت مانتے ہیں تو یقتضی جسمن، تو وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کا جسم ہے، باڈی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا۔ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان مجبور محض ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک آدمی شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یوں لکھ رکھا ہے، اس وجہ سے وہ مجبور ہے ایسا کرنے کا۔ تو ان کا عقیدہ یہ کہ انسان کیا ہے؟ مجبور محض ہے، اپنی مرضی کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ان کے ہاں ایمان کیا ہے؟ مجرد الاقرار بالقلب، صرف دل سے اقرار کر لینا اللہ ایک ہے، بس یہی ان کے ہاں ایمان ہے۔ اور عمل کی کوئی قیمت ان کے ہاں نہیں ہے، عمل کی کوئی قیمت ان کے ہاں نہیں، یعنی صرف دل میں اقرار کر لینا یہی ایمان ہے، یعنی معرفت کا نام ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنت و جہنم فنا ہو جائیں گی، جنت و جہنم فنا ہو جائیں گی، یعنی ہمیشہ انسان نہ جنت میں رہے گا نہ جہنم میں رہے گا، بلکہ جنت و جہنم بھی کیا ہے؟ کچھ زمانے کے بعد فنا ہو جائیں گی۔ یہ جہمیہ کا بڑا عقیدہ ہے یہ، اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو اب یہ فرقہ جو ہے یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ جہم بن صفوان کی طرف، اور اسے اس گندے عقائد کی بنیاد پر سن 128 ہجری 128 ہجری میں قتل کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے زیدیہ ایک فرقہ ہے شیعوں میں۔ اب یہ فرقہ بھی کیا ہے؟ نہ کتاب کی طرف منسوب ہے، نہ حدیث کی طرف منسوب ہے، نہ سلف کے منہج کی طرف منسوب ہے۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے، زید ابن علی ابن حسین ابن
علی ابن ابی طالب، زید ابن علی ابن حسین یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تھے، اور انہی کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اور یہی بیمار کربلا ہیں، یہی بیمار کربلا ہے جن کو کہا جاتا ہے، مشہور ہے۔ تو یہ فرقہ جو زیدیہ ہے، شیعوں کی فرقوں میں سے ایک بڑا فرقہ ہے زیدیہ، خاص طور سے یمن عمان کے اندر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہ اہل السنہ والجماعہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ شیعوں میں سب سے کم خرابی جس فرقے کے اندر پائی جاتی ہے وہ زیدیہ فرقہ ہے، اور امام شوکانی سنانی رحمۃ اللہ علیہما بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت سے نوازا اور یہ پھر جو ہے سلف کے منہج پر قائم و دائم ہوئے۔ تو یہ فرقہ بھی کیا ہے، زید ابن علی ابن حسین کی طرف منسوب ہے، اور شیعوں کے 4 اہم فرقوں میں سے بنیادی اور اساسی فرقوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ جو ہے اس وقت الگ ہو گئے زید ابن علی ابن حسین سے کہ جب شیعوں نے ان سے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو عام لوگوں کی طرح، عام روافض اور شیعوں کی طرح انہوں نے راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کی مدح و ثنا کی اور ان کو خلیفہ مانا، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اکثر لوگ کیا ہے ان سے الگ ہو گئے، اور جو لوگ ان کے ساتھ لگے رہے انہی کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ابھی کئی خرابیاں ہیں، اولاً یہ عقائد میں معتزلی ہیں، ایسے ہی یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی تمام صحابہ سے کیا ہے افضل، ابو بکر عمر عثمان سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اہل السنہ والجماعہ سے سب سے زیادہ قریب جو فرقہ ہے روافض میں، شیعوں میں، وہ زیدیہ ہے، لیکن اس کی بھی نسبت کس کی طرف ہے، زید ابن علی ابن حسین کی طرف ہے۔ اسی طرح سے کلابیہ ایک فرقہ ہے، کلابیہ ایک فرقہ ہے، اور اس کا بھی بانی کیا ہے، عبداللہ بن سعید ہے، جس کا لقب کلاب تھا، اور یہ بڑا مناظرے میں، ڈیبیٹ وغیرہ میں بہت ماہر انسان تھا، اپنی طاقت اور قوت بیان کے بلبوتے پر لوگوں کو شکست دے دیتا تھا، اور اس نے معتزلہ کے رد میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ 204 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، اور ان کے خرابی، بڑی خرابیوں میں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خبری صفات ہیں، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا، ان تمام صفات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ہے، اللہ رب العالمین کا سماع دنیا پر نزول فرمانا، اترنا ہے، ان تمام چیزوں کا کیا ہے وہ انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، تصدیق بالقلب فقط، دل کے اندر آپ اللہ کو سچا جانے، بس یہی ایمان ہے، اور عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں، کہ یہاں بھی عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اور تقدیر کے مسئلے میں بھی یہ جبر کی طرف مائل ہے، یعنی انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مجبور ہے کرنے کے لیے، اس پر زور ڈالا گیا ہے۔ تو تقدیر کے مسئلے میں ان کا بھی یہ عقیدہ، اور یہ خطرناک قسم کے لوگ تھے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کان من اشد الناس علی عبداللہ ابن سعید، بہت سخت تھے عبداللہ بن سعید یعنی کلابیوں کی طرف اور ان کے لوگوں کی طرف، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو یہ بھی کیا ہے، یہ کلابیہ، یہ سب بڑے فرقے تھے، اب اس نام سے نہیں، لیکن اس کے علاوہ تو یہ جو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں معتزلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان ناموں کے ساتھ تو فرقے وجود میں نہیں ہے، ان ناموں کے ساتھ نہیں، نام تو حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو عقائد ان کے تھے، جو معتزلہ، خوارج، کلابیہ، یہ جو عقائد ہے، جو میتھڈ اور منہج آج ہم یعنی مسلمانوں کی جماعتوں میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ہیں جو تعویل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کے، اور ہمارے اپنے درمیان ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں، تو ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں قبضے قدرت میں، اور یہ بڑی بڑی تفاسیر کے اندر موجود ہے، خاص طور سے اردو زبان وغیرہ کی جو تفاسیر ہے، کیونکہ عقیدے میں یہ لوگ جو ہے معتزلی اور جو ہے ماتوریدی وغیرہ ہیں، جو لوگ ہیں عام طور سے، تو ان کے یہاں تعویل وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ تعالیٰ کے صفات کی عام چیز ہے، تو ان ناموں کے ساتھ نہیں، لیکن ان کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ تھا، وہ طریقے آج بھی موجود ہے، ناموں کے اندر بدلاؤ ہوا، جیسے
اہل سنہ والجماع کے ناموں کے اندر بدلاؤ ہوا تو ان کے ناموں کے اندر بھی بدلاؤ ہے. اب یہ دوسرے ناموں کے ساتھ پائے جاتے ہیں لیکن عقیدہ اور منہج بھی ہے جو ان لوگوں کا تھا تو اس طریقے سے کیا یہ بھی دیکھیے ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے عبداللہ بن سعید کی طرف کلابیہ. اسی طرح سے کرامیہ کو بھی دیکھیں تو یہ بھی محمد بن کرام کی طرف منسوب ہے جو سجستان کے رہنے والا تھا اور 255 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. یہ بھی کیا ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے. ان کے عقائد میں سے کیا اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے اور یہ کہ یہ بھی ایمان کو صرف اقرار باللسان کی حد تک محدود کرتے تھے کہ زبان سے آدمی صرف کہہ لے اللہ ایک ہے بس کافی ہے یہ. اور کسی اور جو ہے اس طریقے سے کوئی بھی شخص ان کے ہاں آسانی سے مومن ہو سکتا تھا اسلام میں داخل ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس صرف قول اللسان فقط ہے یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کہ اللہ ایک ہے بس ایمان میں داخل ہو گیا. اور یہ کہ ان کے ہاں بھی ایمان انہ لا یزید ولا ینقص ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی نہیں جو ہے کرامیہ کے ہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی نہیں ہے. اور یہ کہ جو لوگ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے مرتکب جو ہیں اس کے ارتکاب کرنے سے یعنی چوری کرنے سے زنا کرنے سے شراب پینے سے ان تمام بڑے بڑے گناہ کر لینے سے آدمی ان کے ہاں مکمل مومن کامل رہتا ہے. ایمان میں کوئی کمی اور نقص ان کا نہیں ہوتا کیونکہ عقیدہ یہ کہ الایمان لا یزید ولا ینقص ایمان گھٹتا بڑھتا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ جو آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اب چوریاں کریں تب بھی ایمان گھٹے گا نہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھے تب بھی ایمان بڑھے گا نہیں تو ان کے ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے. یہ بھی ایک گمراہ فرقوں میں سے کرامیہ ہے. ایسے ہی اشعری ایک بڑا زمانے تک اشعریوں کا زمانہ تھا یعنی حکومتیں چلتی تھی اشعری مذہب کے مطابق حکومتیں زمانے تک چلی ہیں. سب سے زیادہ جس مذہب پر حکومتیں چلی ہیں وہ اشعری مذہب ہے زمانے تک پھیلا. تو یہ بھی کیا جو ہے ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری البصری ان کی طرف منسوب ہے اور 40 سال تک یہ جو ہے پہلے معتزلہ تھے. 40 سال تک ابو الحسن الاشعری جو ہے یہ معتزلہ کے مذہب پہ تھے 40 سال. پھر اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے کلابیہ کا مذہب اختیار کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر اہل سنہ والجماع کے قریب ہوئے. اب اس میں اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا مکمل طور سے ابو الحسن الاشعری اہل سنہ والجماع کے مذہب پر قائم ہو گئے تھے یا یہ کہ بعض چیزوں میں وہ قائم ہوئے تھے بعض چیزوں میں وہی تھے. اس میں اختلاف ہے. ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ مکمل طور سے اہل سنہ والجماع کے مذہب پر قائم ہو گئے تھے اور ان کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ اس کا ثبوت ہے جس میں انہوں نے کھل کر کے اہل سنہ والجماع کے مذہب پر گفتگو کی ہے اور اس کو حق اور صحیح گردانا ہے. اسی طریقے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مکمل طور سے اہل سنہ والجماع کے مذہب پہ قائم تو نہیں ہوئے تھے لیکن یہ کہ آپ نے بہت سارے غلط عقائد سے انہوں نے توبہ کر لی تھی اور یہ رائے ہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اور اسی طرح سے دیگر علماء کی کہ مکمل طور سے یہ نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابو الحسن الاشعری بہت حد تک کیا ہے وہ اپنے غلط اہل سنہ والجماع کے مذہب میں شامل ہو گئے تھے اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ان کی کتابوں سے واضح ہے. 324 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ بھی کیا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بھی نسبت کس کی طرف ہے ابو الحسن الاشعری کی طرف منسوب ہو کر کے اشعری کہلاتے ہیں اور یہ ایک زمانے تک کیا ہے معاملہ رہا ان کا. خاص طور سے ان کے پاس بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 7 بڑی صفات کو تسلیم کرتے ہیں. اگر میجر بڑی دیکھا جائے جس میں 7 صفات کو وہ تسلیم کرتے ہیں باقی صفات وغیرہ کی وہ تعویل کرتے ہیں. اور علماء میں بھی جن کے خلل پایا گیا ہے تو عام طور سے یہی تھا کہ وہ اشعری مذہب پہ ہی قائم تھے کیونکہ اس مذہب کا بہت غلغلہ تھا بہت شور تھا بہت پبلسٹی تھی اور یہ کہ حکومتوں نے اس سے پروان چڑھایا اور اسی مذہب کے مطابق جو ہے فیصلے دیے جاتے تھے قاضی اور جج متعین کیے جاتے تھے. اس لیے اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے علماء جو ہے کہیں نہ کہیں وہ اشعری مذہب سے کیا ہے اور اس کی فکر سے
منسلک ہو گئے غیر شعوری طور پر نہ جانتے ہوئے بھی. ایسا بہت سارے لوگ یہاں پایا گیا کیونکہ بہت زمانے تک اس مذہب کی حکومت رہی ہے. اسی طریقے سے اور جو مذاہب ہیں جیسے مثال کے طور پر ناصبیہ ہے، تو ان کا یہ نام کیوں دیا گیا کہ انہوں نے خود کو اہل بیت کی عداوت کے لیے کیا ہے جمع لیا تھا، کہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں سے نفرت کرنا، عداوت کرنا، اس لیے ان کو ناصبیہ کہا گیا ہے. ایسے بہت سارے لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی ناصبی کہتے رہتے ہیں. جو لوگ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ناصبی اصل میں وہ لوگ تھے جو اہل سنت، جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے نفرت کرتے تھے. یزید کے دفاع کرنے والوں کو بھی کہتے ہیں ناصبی. ظاہر سی بات ہے کہیں عقیدہ یہ ہے کہ یزید نے ہی اہل بیت کو قتل کرا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. المهم یہ ہے کہ ناصبی موجود ہیں، وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کو برا بلا کہیں وہ ناصبی ہیں اور ان سے دشمنی رکھیں. اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے لوگ، اصل میں کچھ لوگوں نے اہل بیت کو بس چند ناموں کے ساتھ مختص کر دیا، جیسے مثال کے طور پہ حسن، حسین، علی، فاطمہ، انہی لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور بعد دوسرے لوگوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور کائنات میں سب سے زیادہ جس سے آپ محبت کرتے تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو برا بھلا کہنے سے آپ ناصبی نہیں ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے آپ ناصبی نہیں ہوتے ہیں. دیگر جو ہے ازواج مطہرات پر کچھ کہنے سے آپ ناصبی نہیں ہو پاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں واضح طور پہ داخل ہیں، قرآن کی آیت کے مطابق داخل ہیں جو 22ویں پارے کے اندر پہلے صفحے میں موجود ہے. المہم یہ ہے کہ ناصبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے اور آپ کے اہل بیت سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں اور اسی کو اپنا مشغلہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. اب اس معنی میں دیکھا جائے تو وہ لوگ جو دن رات بیٹھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات پر جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، وہ ناصبی ہوں گے یا وہ لوگ ناصبی ہوں گے جو تمام صحابہ اور تمام اہل بیت وغیرہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں؟ بس یہ کہ وہ درجہ نہیں دیتے، جواب دینا چاہتے ہیں، جو درجہ سلف کے ہاں متعین کیا گیا اسی درجے پہ قائم ہے. اب اگر کوئی آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر، عمر، عثمان سے افضل نہ سمجھے تو اس کو آپ ناصبی کہہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے اور آپ کے گھر والوں سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو وہ چیز تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں وعدے کر دیا تھا اور صحابہ کا اتفاق اس پر ہوا، اور یہ بات صحابہ کے ہاں بالکل متعین تھی، وعدے. خود جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے کہا ابو بکر، پھر کہا کون ہے، پھر کہا عمر، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اسی طریقے سے ان کے اپنے صاحبزادوں اور دیگر لوگوں سے ہیں. المہم یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ناصبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے دشمنی اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے قدریہ ایک فرقہ وجود میں آیا جو جنہوں نے تقدیر کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا اور اس طریقے سے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی، کتاب و سنت سے ہٹ کر کے لاجیکلی طور پہ سمجھنے کی کوشش کی. اب انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کی سے پکڑ سکتی ہے؟ محالہ انہوں نے کیا ہے تقدیر کی بحث میں اپنے آپ کو الجھایا اور تقدیر کی بات سمجھ میں نہ آئی تو پوری تقدیر کا انکار کر بیٹھے، تقدیر ہی کا انکار کر بیٹھے اور کوئی چیز نہیں، جبکہ یہ بنیادی چیزوں میں ایمان کے بنیادی ارکان اور پلر میں سے ہیں. اور اس کا آغاز کرنے والا جو ہے وہ معبد الجہنی تھا اور حجاج بن یوسف نے سن 80 ہجری میں اس کو قتل کیا تھا. تو اس طریقے سے قدریہ جو ہے وہ اس کی طرف منسوب ہے. صوفیوں کو بھی اگر دیکھیں تو صوفی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اون والے کپڑے پہنتے تھے، اون والے کپڑے وغیرہ پہنتے تھے. باطنیہ بھی جو ہے ایک فرقہ ہے شیعوں کا، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس کی بھی وجہ یہی ہوئی کہ یہ غیلان الدمشقی ایک شخص تھا جس کی 105 ہجری میں وفات ہوئی تو اس کے نام پہ یہ بنا. بہرحال یہ تمام جو فرقے ہیں، سب سے پہلے خوارج کا فرقہ وجود میں آیا
سب سے پہلے کیا ہے، تھوڑا آپ صبر کرتے تو یہ بات آ جاتی. سب سے پہلے خوارج کا فرقہ وجود میں آیا. ابھی بات آگے آ رہی ہے. اس طریقے سے بھی دیکھیں گے کہ ایک جماعت جو سب سے پہلے سمجھ جس سے جہاں سے فتنے کی آواز بلند ہوئی ہے، وہ سن 37 ہجری میں جنگ صفین کے موقع پر خوارج کا جو وجود ہوا، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. خوارج کا جو وجود ہوا یہ سب سے بڑا فتنہ، اور یہ وہ فتنہ تھا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ آگاہ اور متنبہ کیا تھا. اور یہ کہ یہ جو فتنہ تھا، جب علی سارے لوگ کی قتل عثمان کو لے کر کے معاملہ تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ان کا بدلہ لیا جائے، خون بہا دیا جائے، قصاص لیا جائے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی تلاش میں تھے کہ ابھی حالات اس قدر ایسے نہیں ہیں کہ اس طرح کی کارروائی کی جائے. المہم یہ ہے کہ اس میں پھر جو اختلافات ہوئے اور بنیاد پر حکم بنایا گیا دونوں طرف سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. تو یہ خوارج آئے اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا چلے گا. تو اسی موقع سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو درست ہے کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، لیکن مقصد اس سے جو ہے، انٹینشن جو ہے، یہ باطل اور غلط ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، امیر معاویہ کی ابو موسیٰ اشعری کی عمرو بن عاص کی تھی، اور اس طریقے سے دیگر جو ہے صحابہ کی تکفیر کی. اور سب سے بڑا فتنہ یہ خوارج کا ہوا، یعنی خارجی وہ جو مسلمانوں سے نکل گئے، ایمان والوں سے نکل گئے، صحابہ کی جماعت سے نکل گئے. اور انہوں نے جو ہے ان کے عقائد میں سے یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، خروج کیا جائے گا، جیسے اس زمانے میں بھی ہے. جبکہ قاعدہ کلیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ آدمی حاکم وقت کے خلاف نہیں جائے گا، خروج نہیں کرے گا، الا ان تروا کفرا بواحا، مگر یہ کہ جب ان کے واضح طور پہ کفر پایا جائے. ایسا نہیں کہ کوئی حاکم وقت شراب پی لے تو اس کے خلاف خروج کر دیں، بغاوت کا اعلان کر دیں، یا اور تھوڑی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے تو آپ بغاوت کا. یہ واضح طور پہ یہ چیز پائی گئی. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے جن کا کام ہی ہے کہ بیٹھ کر کے صرف جو اسلامی حکومتیں ہیں نام ہی کی صحیح، بیٹھ کر کے جو ہے ان پر تنقید کرنا، ان کے خلاف جو ہے باتیں کرنا اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے، یہ ساری صفات جو ہے خوارج کی ہیں. ایسے ہی خارجیوں کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اگر بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے وہ جہنم میں رہے گا. تو یہ سب سے پہلا اسلام میں ظاہر ہونے والا فرقہ ہے جو سن 37 ہجری میں ظاہر ہوا، سن 37 ہجری میں ظاہر ہوا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور بڑی کوشش کی، تو بہت سارے لوگ جو ہے پھر سے وہ صحیح منہج پہ قائم ہوئے. لیکن بہرحال اور معاملہ ان کا یہ رہا کہ ان کو پہچاننا آسان نہیں رہا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا ان کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ہلکی پاؤ گے، اپنی تلاوت کو ہلکی پاؤ گے. یعنی اس طریقے سے کہ ظاہری طور پہ یہ لگے گا کہ یہ دین پر بہت قائم و دائم ہے، لیکن حقیقی طور پہ معاملہ ان کا یہ ہوگا کہ وہ دین سے بالکل نکلے ہوئے لوگ ہوں گے، دین سے کیا بالکل نکلے ہوئے لوگ ہوں گے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ خارجیوں کا فتنہ پیدا ہوا. اسی طریقے سے معتزلہ ایک بڑا فرقہ، وہ بھی اسلام کے نام پہ وجود میں آیا. واصل بن عطا کے نام جو اس کا سرغنہ تھا، لیڈر اور قائد تھا. اور یہ اصل میں در حقیقت ابو الحسن امام حسن بصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ جو بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، اور 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں. تو واصل بن عطا جو ہے ان کا اسٹوڈنٹ تھا، ان کے کلاس میں حاضری دیا کرتا تھا، لیکن اختلافات کی وجہ سے اس نے کیا ہے علیحدگی اختیار کر لی. اعتزال کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، اسی سے معتزلہ کا نام دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو الگ ہو گئے، وہ لوگ جو کہ وہ ان کی مجلس سے، حسن اور بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے الگ ہو گیا تھا. اور سن 131 ہجری میں 131 میں اس کی وفات ہوئی. اور یہ لوگ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں.
قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ قرآن کو مخلوق ہونے کی بات کہی، جس کی بنیاد پر بڑے فتنے وجود میں آئے، جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء اور ائمہ کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے افعال کا خالق ہے، اس کو وہ مالک ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا وہ خالق ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کی اپنی مرضی کا عمل و دخل ہے۔ اور ان کے یہاں بھی کیا ہے، بڑا گناہ کرنے والا، مرتکب کبیرہ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کرنے والا نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر، بلکہ فاسق ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی سزا دائمی جہنم ہوگی۔ مرنے کے بعد اس کی سزا کیا ہے؟ دائمی جہنم ہوگی۔ تو بہرحال یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیے جو فرقے وجود میں آئے ہیں، اب ان کے علاوہ بھی اگر آپ ماضی قریب میں جتنے بھی نام آپ کو یاد ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں کہ وہ فرقے کسی شخصیت کے نام پہ بنے ہوئے ہوں گے، یا وہ فرقے کسی جگہ کے نام پہ بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی آپ کو مل جائے گا، جتنے بھی فرقے ہیں، اب نام کیا ذکر کیا جائے سب کا، لیکن دیکھیں گے تو آپ تو سب فرقوں کے موجد مل جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی ابتدا ابھی جلدی ہوئی ہے، ان کی ابتدا کیا ہے؟ جلدی ہوئی ہے، لیکن اس کے برخلاف اہل سنہ والجماعہ کے جتنے بھی نام ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئیں گے بھی، ان ناموں میں کسی بھی نام کے متعلق آپ کہیں سے آپ کو شائبہ بھی نہیں ملے گا اس بات کا کہ یہ فرقے کسی شخصیت کے نام پہ بنے ہوں، کسی جگہ کے نام پہ بنے ہوں، کسی خاص منہج کو واضح کر رہے ہوں، کسی خاص آدمی کے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نام جو ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کے جتنے بھی نام مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں رہے ہیں، تمام میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی نسبتیں اور ان کے نام اور القاب جو ہے وہ کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور منہج صحابہ کی عکاسی کرنے والے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں جتنے بھی نام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان ناموں کی ضرورت کیا ہے، ان ناموں کی ضرورت کیا ہے، نام کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ حج میں کہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام تو صرف مسلمان ہے، پھر دوسرے نام رکھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ تو ان کا معاملہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ وہ یہ بیان کرنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے یا کسی فکر کی وہ سے وہ وابستہ ہیں، کسی میتھڈ اور منہج سے وہ وابستہ ہیں، کچھ نہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں۔ بلا شبہ ایک وقت تک یہ بات کافی تھی، لیکن جب ساری کائنات اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے تو آپ مسلمانوں کے کس طبقے میں شامل ہیں، یہ تو معلوم ہو جائے کہ آپ کون سے منہج کو فالو کر رہے ہیں، وگرنہ کون آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا؟ سارے لوگ مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہے، اس پر اعتراض ان کا ہوتا ہے کہ جو نام رکھے گئے وہ سب کے سب کیا ہے، وہ بنیاد ہیں، غلط ہیں، اور یہ کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ دیکھیے ان ناموں سے عبادت کرنا مقصود نہیں ہے، یہ نام تعبدی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو عبادت کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل الحدیث یا اہل الاثر کہتا ہے، یا محمدی کہتا ہے، یا موحد کہتا ہے، یا طائفہ منصورہ یا انصار السنہ، یہ جو بھی نام ہے کہتا ہے تو اس سے عبادت کا، بلکہ یہ نام جو ہے حالات کے اعتبار سے دوسرے گمراہ فرقوں سے الگ ہونے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ صفاتی نام ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی ایک دلیل بھی ایسے نہیں ملتی ہے جو ایک سے زیادہ نام ہونے پر اعتراض کرتی ہو، منع کرتی ہو۔ خود اللہ رب العالمین کے دیکھیے 99 نام ہے، جو یعنی 99 نام اس معنی میں کہ جو اس کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اور اس کو سمجھے، اللہ اس کو جنت میں داخل، من احصاها دخل الجنہ۔ لیکن اس کا میری مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ 99 نام ہی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے نام اس کے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، قرآن بھی کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، آپ جن ناموں سے چاہیں اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے نام تھے، صفاتی نام بہت زیادہ تھے، اور اس میں کوئی بدعتی چیز نہیں، کوئی بدعت کی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجر و انصار مسلمان تھے، مسلمان پلس مہاجر و انصار رکھے گئے۔ یہ بدری صحابی ہیں، جو لوگ بدر کے اندر، یہ بدری صحابی ہیں، نام ان کا رکھا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت رضوان میں سے ہیں، یہ جو ہے فتح مکہ والے ہیں،
تو نام تو صحابہ کے اندر بھی معروف تھا، مشہور تھا، اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہیں، صحابہ نے رکھے ہیں، اور یہ چیزیں بالکل واضح طور پہ موجود بھی تھیں۔ بہرحال باذن اللہ جو نام ہے اور اس کا تعارف انشاءاللہ رب العالمین اگلے آئندہ دنوں میں، آئندہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ رب العالمین کیا جائے گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان ناموں کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نام عبادت کے طور پہ ہم رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ عبادت کے طور پہ ہم یہ نام رکھتے ہیں، بلکہ پہچان کے لیے، تمیز کے لیے۔ جیسے ایک آدمی انجینئر ہوتا تو اس کو انجینئر کہتے ہیں، ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم یہ نام اس وجہ سے رکھتے ہیں یا رکھنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو سکیں، الگ ہو سکیں، جدا ہو سکے کہ ہمارا منہج، ہمارا میتھڈ صحابہ اور تابعین کا ہے، قرآن و سنت کا ہے، اس بنیاد۔ بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آئیں گی، شاید کچھ سوالات وغیرہ ہیں کیا، دیکھتے ہیں۔ بہت سارے نام، ابھی نام ہم نے بتایا ہی نہیں ہے، گمراہ فرقوں کے نام بہت سارے ہیں۔ آپ نے کہا تھا اللہ کا جسم ہے، ایسا بولنا غلط ہے، کیوں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اللہ رب العالمین کے متعلق جن چیزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق جن چیزوں کا ذکر ہے، جیسے ہاتھ کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے پیر کا ذکر ہے، انگلیوں کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، تو ان جن چیزوں کا ذکر ہے ہم اس کو ویسے ہی بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی رد و بدل کے اس کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میرے اپنے علم میں اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا اس طریقے سے جس سے مشابہت لازم ہے، یہ میرے اپنے علم میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ کسی نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ کسی اہل السنہ والجماعہ کے عالم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے جسم ہے اور یا اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، تو بتائیں، میرے اپنے علم میں نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مزید میں اس کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ رب العالمین۔ مزید نام ذکر کیے، مزید نام ذکر دکھائے ہیں کس میں؟ یعنی گمراہ فرقوں کے مختلف نام بتائے ہیں، یا اسی طرح سے اہل السنہ والجماعہ کے؟ اہل السنہ والجماعہ کے نام کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ابھی، بہت سارے نام ہیں جو انشاءاللہ رب العالمین ایک ایک کر کے آپ کے پاس آئیں گے، جو مختلف دور میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک گمراہ فرقوں کا معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے، بہت سارے فرقے، جیلانی رحمہ اللہ 5ویں 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے اسی وقت جو ہے پورے فرقوں کو کاؤنٹ کر لیا تھا، بڑے بڑے فرقے۔ اہل سنت میں آج کون لوگ شمار ہوں گے؟ شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، آدمی جانتا ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص، کسی بھی شخص کو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کرتے تھے کہ اس میں یہ تھے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، ہر اس نام سے جو تیرے لیے ہیں، سَمَّيْتَ بِهَا فِي نَفْسِكَ، جو نام تو نے اپنے لیے بیان کیے ہیں یا اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھلائے ہیں، تو یہ 99 نام کہنے غلط ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ 99 نام جو واضح طور پر کتاب و سنت میں موجود ہیں، ان کے متعلق ہے کہ جو اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اللہ رب العالمین کے نام 99 نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے ہیں۔ 99 نام ان ناموں کی بات ہو رہی ہے جس کی فہرست کتاب و سنت میں موجود ہے، جس کی فہرست کتاب و سنت میں موجود ہے، اور وہ میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج بھی دوں گا کہ جو نام اللہ رب العالمین کے قرآن میں، حدیث میں آئے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے نام وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیے ہیں، اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو سکھلائے ہیں، یا اور اپنی دوسری مخلوق کو سکھلائے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام، یہ غلط ہے۔
اہل سنہ میں آج کون لوگ شمار ہوں گے؟ اہل سنہ میں وہ سارے لوگ شمار ہوں گے جو اس منہج پہ قائم ہیں کہ کتاب و سنہ بے فہم سلف هذه الامہ، کہ کتاب و سنت کو صحابہ اور تابعین اور اس امت کے سلف کے ساتھ سمجھنا، وہ سارے اہل سنہ والجماعہ میں شمار ہوں گے جو اس منہج اور میتھڈ پہ چلیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نام کا بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے، اس نام کا بہت زیادہ مس یوز کیا گیا، اس لیے یہ نام اس وقت اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اہل سنہ والجماعہ میں سے ہوں تو یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کائنات اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہتی ہے۔ اس لیے اور زیادہ واضح کرنا ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے اہل سنہ والجماعہ ہیں، لیکن اس میں اور کون کیا ہے معاملہ۔ میرے خیال سے 1.5 منٹ دکھا رہا، اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ کیا آج کے دیوبندی اور تبلیغی بھی اہل سنہ ہے؟ اگر آپ عقیدے کو دیکھیں گے، اگر عقائد کو دیکھیں گے تو بالکل نہیں اہل سنہ والجماعہ میں ہیں۔ اگر روافض کے مقابلے میں استعمال کیے جائیں گے تو اہل سنہ والجماعہ میں ہوں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ، وہ لوگ جو ان عقائد پر قائم ہیں، جو عقائد بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد میں یہ لوگ جو ہے معتزلی ماتوریدی ہیں، اس طرح کے جو عقائد ہیں، تو ظاہر سی بات یہ خطرے والی بات ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے سب ایک کیٹیگری میں نہیں ہے، سب ایک کیٹیگری میں نہیں، لیکن جو اس میں شامل ہیں تو وہ اہل سنہ والجماعہ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ عالم۔ کیا سلفی اور اہل سنہ والجماعہ میں کوئی فرق ہے؟ یہی فرق ہے، جیسے بتایا گیا نا کہ اہل سنہ والجماعہ یا اہل سنہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا تھا جس وقت، اس وقت لفظ سلفی نہیں استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ اہل سنہ روافض کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنہ بدعات کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اہل سنہ اسی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو قرآن و سنت کو صحابہ اور